على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز خواتین حضرات، علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، نقیب جلسات، عقیدت خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر ہر یہ درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی اللہ. سب سے پہلے تو مبارکباد کے لائق یہاں کے وہ دکاندار ہیں جنہوں نے اس بزم کو منعقد کیا. یہ بزم آج کی نہیں ہے، بہت سالوں پہلے. بچہ کمیٹی آپ کو کیا پتا؟ آپ کو تو کسی بتائے. ہم تو بغیر دعوت کے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم کو کسی نے دعوت بھی نہیں دیا ہے، پھر بھی ہمارے آئے. بچہ کمیٹی جی تم لوگ ہو؟ ارے واہ ماشاءاللہ، تم لوگ بچہ کمیٹی نے کیا نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اسلامی اسپرٹ بچوں میں اسی طرح باقی رکھے اور اسلام پھلتا پھولتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال جس نے بھی کیا، بچے نے کیا، جوان نے کیا، بوڑھے نے کیا، جس نے بھی کیا، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے کہ بڑوں نے بچوں کو آگے کر دیا. ان کے بڑوں نے ہی تو ان کو آگے کیا نا. تو بچہ کمیٹی کے جو بڑے ہیں وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں. تو کل ملا کر کے انہوں نے بہت پہلے اسی جگہ پر حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان آج سے نہیں، اپنی جوانی سے 1947 سے حضور اشرف الاولیاء یہاں تشریف لاتے رہے. اس زمانے میں جنگل تھا. حضرت بتاتے تھے کہ ہاں جنگلی مرغی بہت ملتی تھی، انڈا بہت ملتا تھا، اسی انڈے کو پکا کے ہم لوگ کھاتے تھے. حضرت بتاتے تھے اس زمانے میں یہاں کی پوزیشن یہ تھی. لیکن پھر بھی حضرت آتے تھے، شب معراج نہیں کرتے تھے، 2, 5, 10 جو ہوتے تھے اسی میں جلسہ کرتے تھے. بعد میں جو عقیدت مند بڑھے، مریدین بڑھے، چاہنے والے بڑھے، تو حضرت نے پھر یہاں ایک کمیٹی بنائی آئین ہند کانفرنس کے نام سے، جس کو بناتے ہوئے بھی تقریباً 45 یا 50 سال ہو گیا. 50 سال پہلے بنائی تھی اور بڑا براٹ جلسہ یہاں ہوتا تھا. جب میں فارغ ہوا تھا تو میں یہاں آیا تھا، تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، بہت لوگ آتے تھے یہاں پہ. اور یہیں سے پھر اس علاقے میں کانفرنس کرنے کا جذبہ پیدا ہوا لوگوں نے. تو الحمدللہ اب گاؤں میں کانفرنس ہو جا رہی ہے. یہ اسی کانفرنس کی برکت ہے جو پیرانہ پیر میں آئین ہند کے نام سے ہوتی تھی. 2 روزہ کانفرنس ہوتی تھی. ایک دن آئین ہند پر خطاب ہوتا تھا، دوسرے دن حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب ہوتا تھا. میں اطلاع اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سے نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، چھوٹا سا مجمع ہے نہیں، یہ عاشقوں کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے نا. تو بہرحال بیچ میں حالات ایسے ہوئے کہ ہاں یہ کام نہیں ہو سکا. پھر بھی کچھ نہ کچھ ہر سال ہوتا رہا، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ. آج ان بچوں نے حوصلہ کیا، ٹینٹ لگا دیا، اسٹیج بنا دیا، اور اللہ کا شکر ہے
کہ انشاءاللہ پھر نشست ثانیہ ہوگی اور یہ جلسہ پھر اپنی شان و شوکت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حوصلے کو بلند فرمائے، ان کے ایمانی جذبے کو بلند فرمائے اور دین کے کام میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں۔ میرا وقت اتنا نہیں ہے کہ زیادہ اور لمبی چھوڑی بات کی جا سکے، کوئی میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذکر کرتے کرتے دم نکلے، یہی امید ہے، یہی آرزو ہے۔ تو اپنی صحت کا اور طبیعت کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے نا؟ تھوڑی سی بات سماعت کر لو۔ کافی حد تک تو مولانا شاہ جہاں صاحب نے اور پھر اس سے پہلے خطیب تھے انہوں نے، اور بعد میں ہمارے مدرسے کے مفتی جلیل القدر مفتی، یہ ایسے مفتی ہیں کہ ان کو تو آپ بڑی سادگی کے ساتھ دیکھ رہے ہو اور بڑے انہوں نے بالکل مختصر پورا خلاصہ جو ہے اپنے خطاب میں پیش کر دیا۔ یہ ایسے مفتی ہیں کہ ان کو ہندوستان کے بڑے بڑے سیمینار میں جہاں دانشور ہوتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہاں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، وہاں ان کے لکھے ہوئے کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت ہی لرنڈ ٹیچر ہے یہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بہت اضافہ فرمائے اور فیضان اشرفیہ ان کے ذریعے عام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے بھی اسی آیت کریمہ کو ذیل عنوان کر دیا کیونکہ آج کا ٹاپک ہی یہی ہے، تو ٹاپک سے ہٹ کر بات کرنا وہ بھی غیر مناسب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے پوتر ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ ٹھیک ہے، کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مولانا نے ابھی بتایا کہ حضور کو دو طرح کی معراج ہوئی، ایک ہے معراج منامی یعنی سپنے میں، تو سپنے میں معراج یہ تو نبی کے کرم سے ان کے ولی کو بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ امام اعظم کو بھی کئی مرتبہ سپنے میں معراج ہوئی۔ پھر خاص کیا ہے کہ اگر بشر اور خیر بشر دونوں کو معراج ہو جائے تو پھر خاص کیا ہے؟ تو اللہ نے اسی لیے بے رسول ہی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بے عبد ہی، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، مانوش، اور مانوش اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بولیے، کوئی آدمی سویا ہوا ہے آپ سلام کرو گے؟ مرا ہوا ہے سلام کرو گے؟ نہ مرے ہوئے کو آپ سلام کرتے ہو نہ سوئے ہوئے کو سلام کرتے ہو۔ سلام کسے کیا جائے گا؟ جس میں جیون ہے، جدی جیون نہیں، زندگی نہیں تو سلام نہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بے عبدہ ہی، لے گیا اپنے بندے کو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ سپنے والی معراج نہیں ہے، یہ اپنے والی معراج ہے نا؟ عبد ہی، عبدیت کے ساتھ یہ نبی گئے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اچھا کس لیے لے گیا؟ اللہ اس لیے لے گیا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج میں، اگر اس میں تفصیلاً بیان کیا ہے تو کئی رات گزر جائے گی، وہ نشانیاں کیا کیا ہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے یہ سفر کرایا۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مولانا ہی کے جملے سے بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا
اور جب جبریل امین تشریف لائے تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو سونے والے کو جگانے کے لیے حی علی الصلاۃ کہتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سونے والے کیسے جگایا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ سے، حی علی الفلاح سے، یا الصلاۃ خیر من النوم۔ تشریف لائے تھے تو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری میں اگر اپنے نورانی ہاتھ کو رکھ دیتے، جبریل امین پیشانی پر اپنا نورانی پر لگا دیتے تو بولو نبی آنکھ کھول دیتے کہ نہیں؟ لیکن جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ایٹا ادب نہیں، ادب پوچھتے سے نا، ایٹا ادب نہیں، نبی کو جگایا نہیں جا سکتا کیونکہ نبی سوتے ہی نہیں، جب سوتے ہیں تو ان کا دل جاگتا ہے، نبی سوتے نہیں ہیں، جب سوتے ہیں حضور خود فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے، حضور جب سوتے ہیں تو ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو ادب کو مضبوط رکھا، آئے سراہنے، اترے کہاں تھے؟ سراہنے، حضور آرام کر رہے تھے تو حضرت جبریل بار بار حضور کی بارگاہ میں آ چکے، کبھی اللہ کے رسول قیام کی حالت میں تو جبریل آ گئے، کبھی رکوع کی حالت میں تو جبریل آ گئے، کبھی سجدے کی حالت میں تو جبریل آ گئے، کبھی قعدے کی حالت میں تو جبریل آ گئے، لیکن آج کا آنا رسول پاک کی بارگاہ میں کچھ عجب ہے۔ کیا عجب ہے؟ کیونکہ رسول پاک کو جبریل امین نے کبھی اس حالت میں پایا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک کے پاس جب آئے تو حضور جاگرت چلیں، منگلہ بھی ہوگا نا، حضور جاگرت چلیں، قیام میں چلیں، رکوع میں چلیں، سجدہ میں چلیں، قعدہ میں چلیں، ٹھیک ہے، بوشا چلیں، لیکن سوتا چلیں، ایٹا دیکھیں نہیں، اس کو دیکھا نہیں تھا، بھالو باسا بڑھ گئی۔ ابھی ماجمیہ نے بتایا نا آپ کو شعر کے ذریعے عشق کیا ہوتا ہے جی، العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، عشق ایک ایسی آ گئے کہ جو محبوب کے سوا سب کچھ جلا ڈالتی ہے۔ حضرت جبریل امین کا عذاب دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں نبی امر موتن، نبی دبان موتن، جاہل نادان، جبریل سے سکھا لے۔ حضرت جبریل امین آئے سرہانے تو اپنا نوری پر لگا دیتے، حضور آنکھ کھول دیتے، لیکن جبریل کی عقیدت کیا ہے؟ جب آیا تھا جلوہ دیکھا تھا، جب آیا تھا والضحیٰ دیکھا، جب آیا واللیل دیکھا، جب آیا والنجم دیکھا، نبی کے دندان دیکھے، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا سینہ دیکھا، لیکن نبی کا تلوہ نہیں دیکھا، نبی کا تلوہ نہیں دیکھا۔ تو عشق نے کہا کہ اے جبریل، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے پروں کو سمیٹ کر قدم رسول کی طرف چلو۔ حضرت جبریل گھوم کر قدم رسول پہ آئے، اب جو تلوہ مصطفیٰ دیکھا تو بیتاب ہو گئے، کیونکہ وہ تلوہ ایسا ہے کہ جن کے بارے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ آئے تو دیکھتے ہی رہتے، لیکن سنو بھالو بھاسا اسی میں ہے کہ جب محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے نا تو عشق کہتا ہے اب دیکھو نہیں، کیونکہ جس کو چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے، جس سے بھالو بھاسا ہوتی ہے اسی کو چوما جاتا ہے نا بھائی؟ جس سے بھالو بھاسا اسی کو چومو گے، ماں سے بھالو بھاسا اس کے قدم کو چومو گے، ماں کو اپنے بیٹے سے بھالو بھاسا اس کے شانی کو چومے گی، ہے کہ نہیں بھائی؟ بھالو بھاسا جس کو جیسی ہوگی ویسا چومے گا۔ حضرت جبریل نے جو دیکھا تو
عشق نے کہا جبریل اب کھڑے مت رہو، نبی کی معراج تو ہونی ہے اور تمہاری معراج ہو رہی ہے، تم آسمان سے اتر کے بھی معراج حاصل کر رہے ہو، اور اے جبریل آپ کی معراج اسی میں ہے کہ نبی کے قدموں میں جھک جاؤ، اور صرف جھکو ہی نہیں بلکہ تلوہ مصطفیٰ کو چوم کر اپنی معراج حاصل کر لو۔ سمجھ گئے؟ تو وہ جبریل ہے کہ جنہوں نے اپنی کافوری پیشانی کو سرکار کے ذرا سوچو، چومنا اور ہوتا ہے، ابھی مزار شریف پہ پیشانی لگا دے تو سب کہیں گے شریکا چھے، بولیں گے نہیں بولیں گے، لیکن بھالوباسا میں جبریل نے چوما نہیں تھا، جبریل نے بھالوباسا میں صرف چوما ہی نہیں تھا، جبریل نے اپنی نورانی پیشانی بھی لگا دی تھی۔ نہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہو نظرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہو۔ اب رسول پاک جب اپنی آنکھیں ماتی، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرضی لگائی، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ڈاکا ہے، مغرب میں ڈاکا بولتے ہیں، ہمارے وہاں ڈاکا کہتے ہیں دوسرا، ہمارے وہاں بولتے ہیں ڈاکا، تو میں آئے ڈاکا مطلب ہے نا، اور تمہارے وہاں ڈاکا کا مطلب اللہ نے ڈاکا ہے، چلو اب جو چلے تو براق دروازے پہ بندھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے نا، تو جانتے ہو تفسیر میں آیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں 70,000 براق کو تخلیق فرمایا، کتنے؟ 70,000، اور صرف ایک مرتبہ آنے کے لیے، نبی کے درشن میں، نبی کی سیوا میں ایک مرتبہ آنے کے لیے 70,000 براق کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، اور ان 70,000 میں سے ایک ہی کو آنا ہے، مقابل نبی سمجھو، مرتبہ رسول سمجھو، 70,000 براق اللہ نے تخلیق فرمایا، اس لیے کہ یہ خدمت رسول میں جائیں گے، لیکن سب نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک چنا جائے گا جو جائے گا۔ خدا نہ بوجھتے چھنے بابا، سمجھئے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نیٹ کا ایگزام ہو رہا ہے، یہاں آج کل بنگال میں بہت شوق ہے نیٹ کا ایگزام بچوں کو دیتے ہیں نا، تو کتنے لاکھ بچے ایگزام دیتے ہیں، لیکن سب آپ آتے ہیں ڈاکٹر بن پاتے ہیں؟ اس میں سے تو گنے چنے ہی ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح سے 70,000 براق، اور سب بڑے فرما اور سب بڑے خوش کہ ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جائیں گے، کیونکہ ہم بہت فرما تنو مند ہیں، ہم ہی جابو، سب بالکل اکڑے ہوئے تھے، ہم ہی جابو، نبی کے عشق میں، بھالواسا میں، ایسا نہیں ہے کہ نبی کی محبت نہیں، سب کو نبی کی محبت، اور سب یہی ابھی موٹا تازہ بہت ابھی جابو، لیکن اس میں ایک براق جو تھا وہ ان سب میں تھوڑا کمزور تھا، دبلا پتلا چھلو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کانتا تھا، وہ روتا تھا نبی کی محبت میں، نبی کی محبت میں روتا تھا کہ ابھی جاتے پاربو کی پاربو نا، ابھی تو کمزور آچھی ہمار شبیر سمپورن ساتھی ہمار کیا بولتے ہیں اس کو؟ تگڑا بولتے ہیں، بلوان لوگ تگڑا بڑا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بلوان، ہمار سمپورن ساتھی بلوان، آمی دربل، ٹھیک ہے؟ ایک آمی دربل، سبائے بلوان، ہمیں جاتے پاربو نہ تو وہ نبی کے بھالواسا میں روتا تھا، کانتا تھا، تو سنو جو نبی کے عشق میں عشق بہاتا ہے وہ اللہ کو بھا جاتا ہے، اللہ اسے پسند کر لیتا ہے جو نبی کی محبت میں روتا ہے، جو پنڈوا میں رہ کر، پیرانہ پیر میں رہ کر، کلیا چک میں رہ کر، مہدہ میں رہ کر روتا ہے، ابھی مدینہ جاتے پاربو کی پاربو نہ، ہے نا؟ جدی پنکھ لگ جاتا تو مڑ کے چلے جاتے، بولتا ہی نہیں بولتے، ایسوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی براق کو چنا،
اسی کا نمبر آ گیا. اب جب دروازے پہ میرے رسول آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ براق بندھا ہوا ہے. تو براق بندھا ہوا دیکھا, حضور کی نظر براق پہ پڑی اور براق کی نظر حضور پہ پڑی. اس نے پہلی مرتبہ درشن کیا نبی کا. تو جب نبی کا درشن کیا نا, تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی دیوار ہو اتنی دور تک آنکھ سے دکھ رہا ہے, کوئی پردہ لگا ہو اتنی دور تک تمہاری ناک تک آنکھ سے سامنے دکھ رہا ہے, لیکن جب جوش تمہیں پیدا ہوگا تو تم اور کھڑے ہو کے اپنے پنجے کے بل کھڑے ہوگے کہ نہیں کھڑے ہوگے؟ پنجے کے بل اور ذرا دیکھیں, سامنے والے کو اور اچھے سے دیکھیں تو اچک جائیں گے آپ, ہے نا. بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو, یہ اس کا عشق تھا, یہ اس کی محبت تھی اس براق کی نبی سے, کہ جیسے ہی دیدار رسول کیا نا خوشی سے اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سواری کرنے میں تھوڑا سا اسویدھا ہوئی. آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوند آ گئی. تمہارے بہار میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری, جنہوں نے اپنی کتاب مادر المعانی میں اس حدیث کو, اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن اس حدیث کو آپ نے مادر المعانی میں تحریر کیا ہے. اسے بھی سنو کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت براق خوشی سے بلند ہو گیا تو آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوند آ گئی, اور وہ پسینے کی بوند ماٹی میں ملنے جا رہی تھی. کہاں ملنے جا رہی تھی؟ ماٹی میں ملنے جا رہی تھی. یہاں سے ٹپکا ماٹی میں. اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ میرے نبی کا پسینہ مٹی میں ملے. ذرا سوچو, آج کچھ وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے ظالم, جب نبی کے پسینے کو رب مٹی میں نہیں ملنے دیتا تو مصطفیٰ کے سینے کو کیسے مٹی میں ملے؟ زمین کو اللہ نے حکم دے دیا کہ زمین تو پھٹ جا. زمین پھٹ گئی, وہاں سے پودا نکلا اللہ کی قدرت سے. جیسے ہی یہ پودا جوان ہوا, یہ پسینہ ٹپکتے ٹپکتے جو وہاں پہنچا تو گلاب کا پھول یہ کھل گیا. جیسے ہی کھلا وہ پسینہ گلاب کے پھول میں داخل ہو گیا. قیامت تک کے لیے نبی کے پسینے کی خوشبو اسی گلاب کے پھول میں. اسی لیے کہا گیا جب پھول دیکھو تو درود پڑھو, کیونکہ اس پھول کو نسبت نبی کے پسینے سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب تم لوگ پھول اڑاتا ہے, یہ سب دوسروں کا طریقہ ہے. پھول نہیں پھینکنا چاہیے, پھول کی عزت کرو. ٹھیک ہے نا. دیکھا نا پھول پرائم منسٹر کے اوپر گرایا گیا تو مودی صاحب کے اوپر, مفتی صاحب کے اوپر گرانے میں کہ تم لوگ بہت پھول والا پھینکتے ہو نا تم لوگ, یہ بند کرو. ہار پہناؤ, مالا پہناؤ, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن جو پھول پھینکتے ہو زمین پہ اس پہ دھجانے کتنے لوگوں کا پیر چڑھتا ہے نا, اس سے تھوڑا بچنا چاہیے. یہ بند کر لو, ٹھیک ہے. دوسرے, کسی کے اوپر آپ پھول ڈالو گے تو بولو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اندر وہ تکبر آئے گا. تکبر آپ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ گھمنڈ, وہ گھمنڈ ہو جائے گا. گھمنڈی مانوس, اچھا بھلا مانوس, اس کو آپ گھمنڈی بنا رہے ہو پھول ڈال کر کے. ٹھیک ہے. پیر صاحب بڑے تقویٰ شیار معلوم ہو جو پھول ڈالنا پیر صاحب بیچارے اپنے گھمنڈ کو ایمان کی کھڑن پہ ٹوٹ ٹوٹ کے مردہ کر رہے ہیں, اور مرید نے پھول ڈال کر کے ان کے نفس کو پھر سے زندہ کر دیا. ایٹا کاچ کول بننا, ٹھیک ہے جی. یہ دوسروں کا طریقہ ہے, ہمارا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اب تو سمجھ گیا نا. سنو او بابا, او بابو, سنو سنو کو تھا. براق کیسا تھا؟
برق سے برق کا معنی بجلی. کیا بجلی جیسے کرنٹ آپ یہاں پہ کنیکشن کرو پورے ایریا میں لائٹ ودن سیکنڈ پہنچ جاتی ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار وہ تھا. اتنا تیز رفتار تھا کہ سوچ لو کہ گھڑی ٹھہر گئی, لوٹے سے پانی جھلکتا رہا, سیس ہوا نہیں. حدیث شریف کیا ہے؟ لوٹے سے پانی گرتا رہا, ہار ٹوٹی نہیں اس کی. اور سے سنیے گا, بنگال کے پانی سے تم لوگ بہت چنتا آپ کو ہوتی ہے. ہار بجھتا ہے نہ بجھتا ہے؟ لوٹا ٹوٹی والا ہو اور اس سے پانی گراؤ تو جو پانی گرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہار بولتے ہیں نا. ہار ٹوٹی نہیں. اور سنو, بستر سے اٹھ کے نبی گئے تھے, ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا بستر. آدمی جب بستر پہ لیٹے گا تو جہاں لیٹے گا گرم ہوتا ہے نا. حدیث شریف میں آیا کہ بستر بھی گرم تھا. ذرا اسپیڈ دیکھو کتنی اسپیڈ تھی کہ بستر بھی گرم تھا, دھار سے پانی گرتا بھی رہا, اور دروازے کی کنڈی ہلتی بھی رہی. آدمی جیسے کنڈی پوچھتا ہے کہ نہیں, پہلے ہوتا تھا نا, ابھی تو سب دوسرا حساب ہو گیا. پہلے وہ ہوتا تھا لگاتے تھے سیکڑ, ہے نا. اس کو اب جب چھوڑ دو گے تو ایسے کچھ دیر ہلے گی نا وہ. تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ ہلتی بھی رہی. نبی کا جانا آنا ایسا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے, ابھی مولانا آپ کو بتایا کہ مدینے بھی تشریف لے گئے. مدینے سے پہلے آپ کے والدین کی قبر ہے, وہاں بھی حضور تشریف لے گئے, اپنے ماں باپ کی قبر پہ بھی گئے. ٹھیک ہے, مدینے میں بھی لے بتائے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے جبریل نے کہا. پھر سفر ہوا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تم کہتے ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہے, نہ کسی کرتے پارے, نہ کسی سنتے پارے, نہ کسی دیکھتے پارے, پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے. ابھی دیکھو یہ مودی جو ہے ٹرین بنانے جا رہا ہے یہاں پہ. کون سی ٹرین؟ دیکھو بنگالی کو معلوم ہے, بنا رہا ہے گجرات میں, کام بھی کر رہا ہوگا وہاں پہ, ہے نا. لابھ لے رہا, بنگالی کو لابھ لے رہا, ٹھیک ہے نا. بلٹ ٹرین بنا رہا ہے نا, اس میں جب ٹرین دوڑے گی تو 350 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جب وہ ٹرین دوڑے گی تو وہ لوگ گاچھ پار ہوگا پتہ چلے گا. گاچھ کے پاس سے ٹرین پاس ہوگا, زٹ سے کٹ جائے گا. مکان پار ہوگا پتہ چلے گا. بولیے, کچھ لکھا ہوا ہے پڑھ پاؤ گے؟ کیونکہ ٹرین جو ہے وہ 350 کلومیٹر کی اسپیڈ سے پار ہو رہی ہے, تو کچھ دکھے گا؟ پیچھو دیکھتے پاروے نا. اب سوچو نبی کا جانے کی اسپیڈ اور رفتار کیسی ہے. اگر جدی نبی عامر مدن ہوتے تو نبی دیکھ پاتے, پھر نبی نہیں دیکھ پاتے. تو دیکھو اتنی رفتار ہے, مگر حضور کی نگاہوں میں تیزی کتنی ہے. اتنی رفتار سے بھی سفر ہو رہا ہے کہ خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا مسلمان معلوم کیا ہوا؟ نبی کو کیا, ولی کو بھی ماٹی کھاتی نہیں ہے نا. تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, تیری چشم عالم سے چھپ جانے والے. خدا تو بولتے سے نا, یہ بریلی کے لوگ آگئے تو یہ اعلیٰ حضرت نے شعر بول دیا تھا. سنیں گے آپ لوگ بھائی, بند کر لیں, ٹرین لے لیں, سن میں ابھی سب یہ 6 لوگوں سنیں گے, ہے نا. یہ لوگ جوش میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے جوش کو سلامت رکھے. دین مذہب سے جوڑ کے رہو, کامیاب رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی محتاج نہیں رہو گے انشاءاللہ. دین سے جوڑ کے رہو گے, نبی کے سچے عاشق بن کے رہو گے انشاءاللہ, کبھی محتاج نہیں رہو گے. ٹھیک ہے, تو سنیں, نبی کی دیکھنے کی صلاحیت ایسی ہے.
اب آؤ اور میں نبی کے دیکھنے کی صلاحیت بتا دوں. ابھی مولانا مفتی ذاکر صاحب نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں سے لے کر نبیوں تک کی امامت رسول پاک نے کرائی. ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ صرف نبی ہی ابدیت کے ساتھ نہیں تھے ہمارے حضور. سارے جتنے انبیاء تھے سب جسم کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے؟ اور سب کی امامت رسول پاک نے کی. بولیے کوئی مردے کی امامت کرے گا؟ تم نماز پڑھاؤ اللہ اکبر نبی سے مردہ آگے کھڑا ہو جائے ہو گئے نا. پتہ کیا چلا کہ نبی مردہ نہیں ہوتے ہیں. اس سفر معراج سے آپ کو میں ادھر ادھر کی نہیں سنا رہا ہوں. اس کا اتفاق وہابی کو بھی ہے کہ حضور نے امامت کرائی. ٹھیک ہے نا؟ اب سنو اس کے بعد براق کا کاش سے بس اخر سماعت. اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نور کی سیڑھی پوچھتے ہو نا, وہ بھی برق کی سیڑھی. تو آج کے زمانے میں سمجھانا بہت آسان ہے. تم لوگ بمبئی کلکتہ سب جاتے ہو, 50 مالے کی بلڈنگ ہوتی ہے نا, نان اسٹاپ کچھ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ اب اس میں بیٹھ گیا, کھڑا ہو گیا, بس 2 منٹ میں آپ 50 مالہ پار کر گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو لفٹ ہے. نبی کے لیے نور کی سیڑھی تھی. ابھی تو نبی نے ایک ہی زینے پہ قدم رکھا تھا کہ آسمان آ گیا. آسمان پہ نبی سے ملاقات. جبریل امین بتا رہے ہیں اٹھا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اور پھر اتی شکل دوسرا آسمان بھی آ گیا, تیسرا آسمان بھی, چوتھا آسمان بھی, 5واں, 6واں, 7واں, سارے آسمان آ گئے. حتیٰ کہ جنت بھی آ گئی, دوزخ بھی آ گئی. جنت میں حضور کا حلہ بہشتی دکھایا گیا, صندوق کھولا گیا, اس میں آپ کا کاپڑ جیٹا چلو دوسرا دکھایا گیا. جہنم کی طرف گئے تو وہاں پہ جو گنہگار امتی تھے ان کو بھی دیکھا کہ وہاں کیا کیا عذاب ہے, اس کو بھی دیکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا آ گیا. اب جو سدرۃ المنتہا آیا تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا جبریل نے. حضور تو امی چلن, کیا بولتے ہیں؟ حضور شچت چلن نا, امی لقب چلن. میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم نے خالی ڈکشنری کا ایک ہی شبد دیکھا. امی کا مطلب ہوتا ہے, کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ, اور کا مطلب ہوتا ہے ماں. یہ عربی بھاشا ہے. کا مطلب ماں. اور جیسے مثال کو تمہاری یہ زمین ہے تو اس گاؤں میں تم رہتے ہو, اس کو کیا کہہ سکتے ہو؟ ام القرا. مکے کا نام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلی آبادی جو ہے وہ کہاں آباد ہوئی؟ مکے میں. وہیں سے سب پھیلے تو پھر اس آبادی کا نام کیا رکھا؟ اللہ نے کیا رکھا جانتے ہو کیا؟ ام القرا. قرا مطلب قریہ مانا گاؤں. ٹھیک ہے نا؟ گرام. خدا بجھ رہے ہو نہیں بجھ رہے ہو؟ کہ سارے گاؤں کی ماں کیا ہے؟ مکہ ہے. تو معلوم کیا؟ کا معنی ان پڑھ, کا معنی گاؤں. اور اسے بھی کہتے ہیں جیسے آپ کوئی مثال دو, آم کا آپ کو گاچھ لگانا ہے تو کیسے لگاؤ گے؟ پہلے گٹھلی سے تیار کرو گے نا, چارہ جس کو بولتے ہو. تو وہ چارہ جو آپ زمین میں لگاتے ہو, جب وہ چارہ پھٹ جاتا ہے وہاں سے کوپل جو نکلتی ہے اس کے نیچے جڑ ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیکوڑ. انگریزی میں اس کو روٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یہ کرتا ہے, وہی کام کرتا ہے, یہ وہی کام کرتا ہے. روٹ. تو جو روٹ ہوتی ہے اس روٹ کو بھی کہتے ہیں. وہ بڑے نادان ہیں کہ جو ایک ہی معنی پر اٹکے ہوئے ہیں. عربی زبان بڑی فصیح و بڑی زبان ہے, ایک ایک شبد کے کئی معنی پائے جاتے ہیں.
تو جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں وہ بڑے جاہل ہیں، وہی جاہل ہیں، وہی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ارے حضور تو ہر اصل کی روٹ ہیں، ہر اصل کی، جی اگر حضور نہیں ہوتے تو آسمان ہوتا، اگر حضور نہیں ہوتے تو دھرتی ہوتی۔ خود فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بنایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ساری کائنات کی کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، اسی لیے آپ کو امی لقب کہا جاتا خدا بولی گیا نا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے چلے۔ اب جیسے مولانا مفتی صاحب ہیں، ہمارے غلام رضا صاحب ہیں، بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بچہ قرآن حفظ کر کے مولانا کے سامنے آ کے پڑھے تو اگر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اپنے استاد کو پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے؟ بولیے، استاد کو پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے؟ وہ سبق جو یاد کر کے آیا ہے تو وہ سنا رہا ہے نا، استاد کو سنا رہا ہے۔ دیکھنے کھوتی ہو گئے، استاد بولے ہم یہ مطلب الحمد الحمد ہے نا، مخرج کے ساتھ پڑھائیں گے، ایسا کریں کہ نہیں؟ نکال دو، کتنی محنت کرتے ہیں، تم لوگوں نے دیکھا ہوگا حافظ جی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ بچہ جیسے کھوتی کرتا ہے ٹوکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو معلوم ہوتا تو پہلے آسمان کی خبر جبریل کیوں دیتے، دوسرے آسمان کی خبر جبریل کیوں دیتے، تیسرے کی کیوں دیتے؟ ارے میں نے کہا نادان، حضرت جبریل تو اپنا سبق نبی رحمت کے سامنے دہرا رہے تھے تاکہ حضرت جبریل کا سبق پختہ ہو جائے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرہ کہتے ہیں جیسے بیر کی جھاڑی ہوتی ہے نا کانٹے دار، یہ کانٹے دار جھاڑی کے مانند وہ ہے، بالکل بیر سمجھ کر بیر کانٹے دار ہوتی ہے نا، اس پر سکونت کس کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے۔ کوئی مثال نہیں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ اگر بلبل ایک چڑیا ہوتی نا، وہ تمہارے گاؤں کا بلبل نہیں ہوتی، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا۔ تو بلبل سے تشبیہ دی گئی ہے، بلبل سدرہ کہا گیا جبریل امین کو۔ اتنی کانٹے دار جھاڑی ہے اور اس کٹیلی جھاڑی پہ کوا نہیں بیٹھے گا۔ کبھی آپ بیل کے جھاڑ میں کوے کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھو گے، لیکن بلبل جہاں چاہے وہاں چلی جائے۔ ادھر بجھتے سے نا، بلبل ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ اس بیل کی جھاڑی میں جہاں چاہے جس ٹہنی پہ جائے چلی جائے، کچھو اسوبدہ نہیں، کاٹا اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ ادھر بجھتے سے نا، بڑی کانٹے دار جھاڑی ہے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا سوائے جبریل امین کے، حتیٰ کہ اس پہ میکائیل بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو اس کے پائے کو تھامے ہوئے وہ بھی سدرہ پہ نہیں جا سکتے، حضرت اسرافیل بھی نہیں جا سکتے۔ بات سمجھے نا، یہ جو مہتر رسولان ہیں فرشتوں میں وہ بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ خاصیت ہے، مقام صرف حضرت جبریل کا ہے، یہی وہاں تک جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن ذرا سوچو کہ میرے مصطفیٰ کی ابدیت کیسی ہے، ایسی لطافت ہے میرے مصطفیٰ کی ابدیت میں کہ آپ اپنی ابدیت کے ساتھ گئے کہ نہیں گئے نا؟ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ ہمیں جاتے پارگو نا جدی ہمیں جاگو تو ہمار پور جولے جاوے، ٹھیک ہے نا؟ ہمار پور اللہ تجلی کے کیا بولتے ہیں اس کو؟ تاپ سے تاپ بولتے ہیں نا، تاپ سے ہمار پور جولے جاوے، ہمیں جاتے پارگو نا۔ تو حضور کو تو بھیبیت ہونا چاہیے تھا، ڈر جانا چاہیے تھا، جبریل جدی تمہیں جاتے پر ہمیں کے بولتے جاؤ،
ہے نا؟ چلو تمہیں یہ اگر نہیں ایسے بولنا چاہیے تھا نا. لیکن سنو اس مالک مختار نبی نے اس وقت حضرت جبریل سے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں لے کر آئے, بلکہ اپنے اختیار کا اظہار فرما رہے ہیں. حل لکا حاجتی کچھ درکار اچھا. یہ کون بولے گا؟ جس میں پاور ہوگا وہی تو بولے گا. وہ بولنا ہمیں جاتے پر بولنا, اور نبی کیا بولو کچھ درکار اچھا. تو حضرت جبریل امین بھی بڑی سمجھ والے, ہر مخلوق کو تمنا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. ہر مخلوق چاہتی میں اللہ کو دیکھوں, اللہ کا دیدار کروں. تو یہ اس سے اچھا موقع کیا تھا؟ ان کی خواہش پوری ہو جاتی. وہ اتنا کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ اپنے ابا میں, اپنے کابڑ میں ہم کو بھی چھپا لیجئے رومال میں, لے کے چلیے تاکہ آپ ڈائریکٹ دیکھیے گا اور میں آپ کے کاپڑ سے نبی اللہ رب العزت کے دیدار کروں گا. بول سکتے تھے کہ نہیں؟ اور اگر نبی راضی ہو جاتے تو حضرت جبریل بھی ساتھ جاتے. مگر حضرت جبریل کو معلوم ہے کہ جدی میں اپنی مرضی کا مانگوں گا تو جیون میں ایک ہی بار دیکھوں گا, پھر نہیں دیکھ پاؤں گا. اور اگر میں نے نبی کو راضی کر لیا تو بار بار دیکھوں گا. یہ نیت و ارادہ جو ہوا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک ہمار اچھا کا کی اچھا چھے, ہمار اچھا چھے کہ جو کون اپنا امتی پل صراط سے پار ہو تو میں اپنے پر کو بچھا دوں تاکہ جہنم کی آنچ بھی نہ لگے آپ کی امت کو. خدا گزرے ہو نا, کیونکہ نبی راضی ہو جائیں گے تو جب امت گزرے گی میں دیدار رب کروں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر. سبحان اللہ. اب سنو, بہت شارٹ میں آگے بتاتا چلوں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری آئی. اس سواری کا وہ سواری کیسی ہے؟ وہ براق کی طرح نہیں ہے, اس کا نام ہے رف. رف کیا نام ہے؟ رف. ایسا سمجھو جیسے قالین ہوتا ہے نا, قالین بچھانے والا زمین پہ, تو بچھانے والے قالین کو اگر ہوائی جہاز سے چھوڑ دیا جائے, ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے نا, اور وہیں سے اس قالین کو چھوڑ دو تو وہ لوگ پتنگ کی طرح وہ اڑے گا کہ نہیں اڑے گا؟ اڑے گا نا, پتنگ کی طرح اڑے گا. بلا تفصیل اور تجویز یہ کہہ لینے دو, اس کی کوئی مثال اس سے نہیں ہے. رف اسی انداز کی ایک سواری آئی جس میں رسول سوار ہوئے اور مکہ سے لامکہ کی طرف چلے. تو آپ کا چلنا دیکھو کیسا ہے, اللہ کے نزدیک حضور کا مقام کیسا ہے, اللہ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے. وہ آیت کریمہ سے سمجھ لو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی. کیا؟ ثم دنا فتدلی. پہلے ذات حق قریب ہوئی, پھر مصطفیٰ قریب ہوئے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. مثال کے طور پر میں یہاں ہوں میرا نفیر, اور ہمارے ان بچوں کو بھل وسا ہم سے, تو اگر یہ ہم کو دیکھیں گے تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے یا دوڑ کر ہماری گاڑی کے پاس آئیں گے؟ بولو کیوں؟ وہ تو دور سے بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ہے؟ ویلکم. جس کو جسے بھل وسا کی جاتی ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو بچے جنہوں نے جلسہ کرایا ہے, اگر میں آؤں راستے میں مجھے جہاں دیکھیں گے تو میں تو ان کے پاس چلتے چلتے آ ہی رہا ہوں. یہ اپنے یہاں گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں آؤں گا, تو پھر ان کو چل کے آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہر انسان یہ کہے گا کہ جس سے بھل بھاشا ہوتی ہے تو پھر اس بھالو بھاشا میں جوش یہی کہتا ہے, بھالو بھاشا یہی کہتی ہے ٹھہرو نہیں, آنے والے کا استقبال کرو. آنے والے کا استقبال کرو, پا کر کے بلا تمثیل
کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کا نہ مکھ ہے نہ ماتھا ہے، اللہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو خدا فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی، پہلے رب قریب ہوا پھر مصطفیٰ قریب ہوا پھر مصطفیٰ قریب ہوئے۔ اب کتنا قریب یہ تو خدا جانے یا محبوب خدا جانے۔ اللہ نے قربت کا ذکر بھی بیان کر دیا، کیا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ اللہ کتنا قریب ہو گیا؟ اب تم لوگ اس کو نہیں پوچھ پاؤ گے، تھوڑا سا میں تمہیں بجھا دوں، بجھو گے میں یہ بند کر دوں، ٹرین لینی ہے بابو، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ کون کون سوئے گا بتاؤ؟ وہ سونے والا دیکھو، تو آج جاتا ہے وہ سوئے گا۔ تو سنو، عرب میں، عرب کی دنیا میں جب 2 قبیلے میں جھگڑا ہوتا تھا، جھگڑا اختلاف ہوتا تھا، تو اس اختلاف کو، جھگڑے کو مٹانے کے لیے دونوں قبیلے کی کمان کو، دھنک کو لے کر کے جوڑا جاتا تھا، اور جوڑ کر کے اس میں ایک تیر اس کے کیا بولتے ہیں اس کو آگے پہ بکل پہ لگاتے تھے، ہے نا، اور اس کو کھینچ کر کے آسمان کی طرف چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب تیر 2 کمان سے نکلتا تھا تو اب بتانے کی ضرورت نہیں، سب جان جاتے تھے اب ایک قبیلے کا جھگڑا شیش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے 2 کمان کو ملا کر کے ایک چلے پر ایک تیر کو لگا کر کے دونوں مل کر کے کھینچتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، تو جب چھوڑ دیتے تو آسمان کی طرف اڑتا تھا، آپس میں مل ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ تھا زمین کو ناپنا کمان سے، جیسے ہم لوگ اپنی زمین ناپتے ہیں تو سیکڑ سے ناپتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ ہمارے وہاں اس کو زریب بولتے ہیں، کیا بھئی؟ زریب۔ آپ کے وہاں زمین ناپنے کا لٹھا ہوتا ہے، لٹھا، زریب بھی ہوتی ہے، جس کو زنجیر بولتے ہیں، زنجیر سے ناپتے ہیں، زریب۔ تم لوگ کیا بولتے ہو؟ سیکڑ، تم چین بولتے ہو، لٹھا بھی بولا جاتا ہے اس کو، بہت سی زبان ہے، بات سمجھ گئے نا؟ تو وہاں پہ زمین ناپنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ کمان لے لیا، ایک کمان ایسے رکھا، پھر اس کو دوسری کمان ایسے رکھا، جیسے تم فٹ لے کر کے ناپو، 1 فٹ ہے 10 فٹ ناپنا ہے، ایک یہاں پھر ایک دوسرا وہاں پھر تیسرا وہاں، ایسا ہے نا۔ تو 2 طریقہ تھا، زمین کو ناپا بھی جاتا تھا اس سے، لیکن ان دونوں صورتوں میں ملاپ دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 2 کمان آپس میں ملا دی جائے تو اب یہ اگر ملائے گیا تو مثل ہوگا کہ نہیں مثل ہوگا؟ بولو، مثل ہوگا نا؟ اور اللہ کا کوئی مثل ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ زمین ناپنے کے لیے جیسے، تو ایک کونا یہاں رکھا پھر دوسرا کونا اس سے لگا کے رکھا، 2 کمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو دونوں کمان کا کونا ملا کہ نہیں ملا؟ اگر یہ ملن بھی ہے تو بھی شرک ہے، 2 کمان کو بھی ملا دیا تو بھی شرک، اگر اس طرح ملائے تو بھی شرک، پھر کیسے ہوگا؟ تو آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کمان کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ کمان کہتے ہیں ایک بانس کے ڈنڈے کو جس کے دونوں کونے کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر رسی کھول دو تو وہ کمان نہیں ہے، پھر لاٹھی ہے نا؟ معلوم کیا ہوا کہ کمان کی اصل رسی ہے، کمان کی اصل کیا ہوئی؟ رسی ہے۔ اب تمہیں بجھانے میں مجھے آسانی ہوگی، کہ کمان کی اصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہ کہوں کہ ایک کمان ادھر سے رکھو اور ایک کمان ادھر سے رکھو، تو جو بیچ میں رسی ہے اصل ہے، ملتے پاروے؟ ارے بھائی کونا مل جائے گا دونوں، لیکن بیچ میں جو چیز اصل ہے وہ ملے گی؟
وہ ملے چاہے جتنی طاقت لگا لو کمان ٹوٹ جائے گی مگر دونوں رسی ملے گی مگر ملنے کی ایک صورت ہے سنمین بابا ایسی بھی ہمیں سے اس کو لے لو ملنے کی ایک صورت ہے اور وہ صورت کیا ہے کہ اگر ایک دھاگے کو کھینچو اور چھوڑ دو تو جب چھوڑو گے تو اس میں کمپن ہوگا کہ نہیں ہوگا وائبریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا وائبریشن ہوگا تو وہ دوسرے دھاگے کے قریب تک جائے گا کہ نہیں جائے گا جائے گا نا پوچھ گئے نا اللہ وہ ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ تو ساکار ہیں اب جب زیارت خدا بندی کی اس طرح کے مازاغ البصر و ما طغی نہ پلک جھپکی نہ اونگ آئی اس طرح دیدار رب العالمین کیا کہ آپ جیسے بچے کو دیکھتے ہو نا بچہ کیا طالب علم کو چھوڑو تم بھی اگر قرآن شریف لے کے بیٹھو اور پڑھنے لگو تو ایسے رہو گے آپ میتھمیٹکس پڑھو تو ڈٹے رہو گے سائنس پڑھو ڈٹے رہو گے جیوگرافی پڑھو ڈٹے رہو گے ہسٹری پڑھو ڈٹے رہو ایسے ایسے نہیں ہوگے لیکن جب قرآن پڑھو گے تب جھومنا شروع ہو جائے گا نا یہ فطرت ہے تو جب اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے تو پھر اللہ کی ذات کی تاثیر کیسی ہوگی اللہ کی تاثیر ایسی ہے کہ بندہ جھومتا ہے تو جو ذات باری تعالیٰ کو دیکھے گا اللہ کے کلام کو دیکھنے کی یہ تاثیر ہے تو بتاؤ اس سلام کو اللہ کی صفت سلام بھی ہے اللہ کی صفت کیا ہے ہاں تو اس سلام کو دیکھنے میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی تو وہی بتانا چاہتا ہوں نہ پلک جھپکی نہ ہوں گائی لیکن کیفیت یہ تاریخ ہوئی کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے کتنا کا اقبال کی زبان میں سنو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل خواص اس برزخ کبرا کا ہے حرف مشہدت کا عزیزان گرامی غرض کے اس طرح سے دیدار حق کیا اچھا ایک بات بتاؤ بچوں تم لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم بازار میں کھڑے ہو اور میں آؤں اور تم کو ایسے دیکھنے لگوں پیلے کپڑے والے کو ایسے پلک نہ جھپتا ہوں تو آپ نہیں بول گئے نا وجود کی کسی درکار آچے نہ کی بولے گا نہیں کوئی آدمی پلک نہ جھپکائے اور ٹکٹکی باندھ کے کسی کو دیکھے تو سامنے والا شرمندہ ہوگا بولے گا کیا کسی درکار آچے نہ کی کسی ضرورت آچے نہ کی بولے گا نہیں بولے گا ہے نا بولو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن جب رسول اللہ نے اس طرح سے اللہ کو دیکھا تو اللہ کیا فرماتا ہے حل لکا حاجتی کچھ درکار آچھے تو میرے نبی کو فوراً عرض کر دینا چاہیے تھا اللہ میری درکار صرف یہ میری امت میرے لیے ہوا کر دیا ہے لیکن اللہ کا بھائے نبی پہ اتنا غالب تھا کہ آپ وہاں کیا کہتے ہیں حدیث شریف سن لو کہ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ کیا کہا وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اللہ کما حق ہو میں نے تیری بندگی کی نہیں تجھ سے مانگوں کیا جیتا اپنا حکم چھلو امیر پورنو کرتے پاری نا اور اتنا پرنو کیا نبی نے کہ سورہ مزمل کا نزول ہو گیا نبی ایسی عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا نبی نے ایسی عبادت کی اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا کہ عبادت کرنا روک دو بیشی کرو نہیں آدھا کرو کم کرو کسی نبی سے کہا مچھلی کے پیٹ میں بھی تھے ذکر کر رہے تھے اللہ نے کہا نہیں تکلیف میں رک جاؤ سر پہ آرہ چل رہا تھا اللہ نے حکم دیا تھوڑی دیر رک جاؤ بہت وقت تو پرواہت ہو رہا ہے سر تمہارا کٹ گیا ہے بولیے کنویں میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے فرمایا تم بڑی مشکل میں ہو ذکر کم کر دو لیکن میرے نبی عبادت کرنے پہ آ جائیں تو اللہ سورہ مزمل کا نزول فرمائے کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ اے کالی کملی کے ہونے والے دوشالے کے ہونے والے رات میں قیام کرو منع نہیں کیا جاتا مگر آدھی رات کرو پورنو رات نہیں دوستو اور اس کے بعد کیا ہے وہاں سے کلمہ کے بتاؤ نا آگے کیا ہے
اس میں آدھی رات کا ذکر آیا اور اس کے بعد پھر کیا الا قلیل یا اس سے بھی کم کیا کہا اور اس کے بعد پھر نبی کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ جدی تمہیں کچھ بیشی کرتے چاہتے تو شیٹے کرتے کیا ہوتا دیکھو پیار دیکھو آدھی رات کرو پھر کہا اس سے تھوڑا کم کرو اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ جدی اپنی کرتے چاہتے کچھ بیشی کرتے چاہتے شیٹا اپنا مرضی ذرا دیکھو آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے آرڈر میں تو پھر جس پر آرڈر دیا جاتا ہے اس کی مرضی نہیں چلائی جاتی لیکن میرے رسول ایسے مالک و مختار ہیں کہ اللہ نے اپنے آرڈر میں بھی ایسی صورت عطا فرما دی اپنے آرڈر میں کہ یہ میری طرف سے حکم ہے ایسا کرنا لیکن جدی آپ کا من چاہتا ہے کچھ اور کرنے کا سوچو ایسے نبی کی عبادت کرنا ایسے نبی ہے جو عبادت ایسی کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ وَمَا عَبَدْنَا کا حقہ عبادت ہی تھا آج ہم جمعہ پڑھ کے نکلتے سینہ پھلا گئے ٹوپی پینے میں نہیں لاتے ہے نا اونچی ٹوپی نیچی ٹوپی لال ٹوپی پیلی ٹوپی کسی ٹوپی پڑھ کر کے ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ہے نا اکڑ کے نکلتے ہیں سینہ پھلا کر کے آج تو میں نے جب جیت لیا ہے سوچو میرے نبی کی عبادت کیسی اللہ کو ایسا دیکھا کہ پلک نہیں جھپکی اور کیا رہا ہے یہ مطلب اپنی کے کیا بولتے ہیں مغرب میں جیسا دیکھنا چاہیے یہ مطلب نبی دیکھتے پالم نہ ذرا سوچو ایتا متھو نائی ایتا کھوتی نائی متھو نائی یہ عاجزی ہے جیسے کوئی مثال کے طور پر اپنی باڑی بنائے بہت شاندار باڑی بنائے اور ہمارے پاس آیا ہوگا حضور ہمار کٹیا میں چلے بنایا ہے محل اور ہم سے دعوت کیا مانگ رہا ہے کہ حضور ہماری کٹیا میں چلے وہ بولے گا کہ ہمارے محل میں چلو بنایا ہے بہت شاندار قلعہ لیکن بولے گا کیا ہمارے غریب خانے میں چلیے امیر ہو کر کے بولتا کیا ہے غریب ایسا بولتے کہ نہیں بولتے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بتاؤ غریب جھوپڑی میں چلے غریبہ جھوپڑی لوئے اب جو بھی ہو پیچھے سے ماسٹر بول رہا ہے اسی والا ہے سمجھ گئے نا تو اس کو کہتے ہیں انکساری اپنے کو تجھ پیش کرنا اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں جب آئے تو اکڑ کرنا ہے اپنے کو تجھ پیش کرے اب جو تجھ پیش کیا تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سب تعریف ہے اس کی نبی نے کیا کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات تو نبی نے اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکہ ایوہا النبی کیا فرمایا السلام اگر نبی بندے نہیں ہوتے تو سلام ہوتا بولو یہ بندگی اگرچہ نورانیت کے ساتھ تھی اگرچہ حقیقت کے ساتھ تھی اور حقیقت محمدی کو سمجھنا محال ہے ابو بکر بھی نہیں سمجھ سکتے نبی نے خود فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سبب کوئی نہیں جی تب پھر اللہ نے تحفہ دیا صلاۃ کا کیا تحفہ دیا نماز کا تحفہ دیا یہ آج ہی کی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا نبی کے لیے بھی دیا نبی کی امت کے لیے بھی دیا اور فرما دیا کہ اے میرے حبیب جو لوگ اس نماز کو قبول کر لیں گے وہ آپ کے لیے ہبہ کر دیے جائیں گے اے مسلمانوں جس نماز کو ہم تم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج جو
واقعی معراج ہے. اس معراج کی اصل کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وہ نماز کی جس کو اللہ نے کسی نبی کو دیا تھا, کسی کو ایک وقت, کسی کو 2 وقت, لیکن ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں 50 وقت کی نماز دی. جو 50 وقت کی نماز میرے نبی نے 5 کرا دی, مگر جو 5 تم اگر پڑھ لیتے ہو تو اللہ زیادہ دے کے کم نہیں کرتا. جب تم یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہو تو اللہ تمہیں 50 وقتوں کا ثواب عطا فرمائے. واقعی معراج سے ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سے غافل نہ ہوں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے. اچھا بولو, اگر تم کو مجھ سے بھروسہ ہے اور میں تمہیں اپنی ٹوپی دے دوں تو تم اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دو گے؟ آگ میں جلا دو گے؟ بولیے کی گورنمنٹ بولو, اس کو چاہ سے رکھو گے نا, بھروسہ کرو گے نا. تو اے مسلمانوں, اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے, محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں ملا ہے. وہ کیا ہے؟ تو ہمیں تمہیں اس کو چھوڑ کے رکھنا چاہیے, اسے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر سمے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ سمے تو بالکل ہی منع کر دیا, اس سمے جو پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. زوال کا وقت آ گیا تو پڑھ پاؤ گے؟ سورج جو ہے چڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے نہیں پڑھ پاؤ گے. اللہ نے تو دنیا میں تمہیں ایک وقت ایسا بھی دیا کہ اس میں تم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. اتنا احسان کیا اللہ رب العزت نے. ہمیں چاہیے کہ اس کے احسان کو ہم فراموش نہ کریں, بلکہ اس کے حکم کو مان لیں. تو جب آپ حکم کو مانتے ہو, نبی کو ایک معراج ہوئی تھی جسمانی, لیکن اپنے جسم کو تم جب نماز میں لاتے ہو تو فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین. نبی کو تو 27 رجب کو معراج ہوئی, لیکن اے مسلمانوں, جب تم نماز میں آتے ہو تو فجر میں تمہاری معراج, ظہر میں تمہاری معراج, عصر میں تمہاری معراج, مغرب میں تمہاری معراج, سمجھ گئے نا, عشاء میں تمہاری معراج. دن میں 5 مرتبہ ایک بندے مومن کو معراج حاصل ہوتی ہے. আমার তোমার حکم نے اللہ حکم আছে الصلاۃ معراج المومنین. نماز کیا ہے؟ مومنوں کے لیے معراج ہے. تو لہذا اے میرے بھائیوں, میری بہنوں, آپ سب سے کہنا ہے کہ اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے ہمیں درس یہ لینا ہوگا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا, رسول سے محبت کرنی ہوگی, اور نبی کی دی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. نماز کی طرف آمادہ ہونا ہوگا, اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. آج اسی کی کمی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں, بہت جگہ پیسہ کما رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا, ادھر ادھر ہو جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ رسول کی کوٹھا کو مانا نہیں ہے. اے میرے پیارے, آپ سب سے کہنا ہے رب سے ڈریے. ہمیشہ ہمیں تمہیں نہیں رہنا ہے, اس دنیا سے ہمیں تمہیں جانا ہے. اور جب ہم جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ یہی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہیں. یہی ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات و خواتین شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کے سچے عاشق بن کر رہیں گے, اللہ سے ڈرتے رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق سے رفیق عطا فرمائے. آؤ, اس سے اچھا موقع کچھ ملے گا نہیں. ہم سے, تم سے سب سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے. ہم نے بہت کھوتی کر ڈالی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ آج اسی سمے ہم سب حضرت علی پاک کے دربار میں ہیں, یہ بھی سن رہے ہیں, ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے. سچے من سے آؤ, توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, اور جو کچھ بتائیں غلطیاں ہم نے کی ہیں اس کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی گناہ ہوں گے, اللہ اسے کسی سمے معاف فرما دے گا. آپ تمامی حضرات اور خواتین اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے. مرد